السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سو مزے میں ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اچھا رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، خوش و آباد رکھے، دونوں جہاں میں سرفراز رکھے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ دیر تک قائم رکھے۔ بیٹا، اپن جو ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن پڑھ رہے تھے۔ کل ہم جو ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن دیکھے لاسٹ کلاس میں، اسماء الاشارہ، آپ وہ یاد کر لیے؟ میں ایک مرتبہ پھر اس کو لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسماء الاشارہ، اسماء الاشارہ، اسم يدل على شيء معين يسمى اسم الاشارہ، وله نوعان، نمبر 1 اسم الاشارة للقریب، نمبر 2 اسم الاشارة للبعید۔ یہ ہم کانٹیسٹ کرے تھے، کل ہم کلاس میں یہ لکھ لیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسم الاشارة للقریب کے بارے میں ہم آپ کو بتائے تھے۔ اب یہاں پہ ہم ایسا بھی کر سکتے، اس کو سب ہیڈنگ بنا کے، اسم الاشارة للقریب للمذکر، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن فار نیئر فار میسکولائن۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ اسم الاشارة للقریب للمذکر، اسم الاشارة للقریب للمذکر، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن فار نیئر فار میسکولائن۔ کیا آتا صاحب اس کے لیے؟ میسکولائن کے لیے ھذا، ھذانی، ھؤلاء اور ھذہ۔ ہم آپ کو کل یہ بتائے تھے کہ یہ انسانوں کے لیے ھذا ولد، ھذانی ولدان، ھؤلاء اولاد، ھذا کتاب، ھذانی کتابان، ھذہ کتب۔ یہ ایگزامپلس شاید آپ کے خیال میں ہوں گے، تو اس کو دیکھ لیجئے۔ پھر ایک مرتبہ میں اس کے ایگزامپلس یہ آپ کو بتایا تھا کل۔ فار ایگزامپل دیکھیے، آپ ایسا بتایا تھا، پھر یہ ایک ہو گیا۔ نیکسٹ اسم الاشارة للقریب للمؤنث، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن فار نیئر فار فیمینائن۔ کل ہم یہ نہیں کرے تھے، فار فیمینائن۔ فیمینائن کے لیے کیا ہے صاحب؟ ھذہ، ھاتان، ھؤلاء اور ھذہ۔ کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ ھذہ، ھاتان، ھذہ۔ اس کی حرکات اگر آپ بولے تو دیتا ہوں، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء، ھذہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایسے، ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذا، ھذان، ھؤلاء، ھذہ، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء، ھذہ۔ تو یہ فیمینائن سنگولر، یہ انسان، فرشتے، جن کے لیے، یعنی ان میں عقل ہے، ان کے لیے یہ سمپل فارمولا ھذا، ھذان، ھؤلاء۔ یہ جو ہے وہاں پہ جیسا کہ کل ہم لکھے تھے، آپ اگر پریویس کا نوٹس چیک کریں تو آپ کو پتہ چل جائیں گا۔ میں جو ایگزامپلس آپ کو بتایا تھا، کیسا بتایا تھا دیکھیے، پھر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ ھذا، ھذا ولد، ھذان ولدان، ھؤلاء اولاد۔ یہ انسانوں کے لیے اس میں جو فارمولا بتایا گیا، ھذا، ھذان، ھؤلاء، یہ ولد، ولدان، اولاد، یہ اس کا یہ سنگولر، یہ ڈیول، یہ پلورل، یہ سنگولر، یہ ڈیول،
یہ پلورل. اب اس کا اگر فیمینائن آیا تو کیسا لکھیں گے؟ دیکھیں صاحب فیمینائن آیا تو کیسا لکھیں گے؟ اچھا ایک چیز اس کے اندر جو ہم کل کرے تھے کہ یہ جو یہ استعمال کہاں کریں گے؟ یہ جو آیا ہے سو جو ہے نا، یہ دیکھیے صاحب، یہ ھذا کتاب، یہ میسکولائن کے لیے چل رہا ہے. ھذا کتاب، ھذانی کتابانی. اب یہ جو ہؤلائی کے بجائے پلورل جو ہے نا، کیونکہ یہ غیر عاقل والے ہیں کتاب، تو اس کے لیے جو ہے نا فیمینائن سنگولر ایگزامپل کا صحیح ہے ہؤلائی کے بجائے اس کو لیں گے صاحب یہاں پہ ھذہ کتب. سمجھ میں آیا آپ کو کہ یہ جو ہے نا کتاب سنگولر ہے، اس کا ڈبل آئے گا کتابانی، اس کا پلورل آئے گا کتب. کتاب کتابانی کتب. تو اس کا جو فارمولا بتا ہے ہم آپ کو ھذا ھذانی ہؤلائی. تو یہ جو ہے نا یہ غیر عاقل ہے، تو اس کا جب آئیں گا سنگولر آئیں گا تو ھذا کے ساتھ آئیں گا، ڈبل آئیں گا تو ھذانی کے ساتھ آئیں گا، لیکن جب پلورل آئیں گا تو یہ فیمینائن سنگولر کے ساتھ آئیں گا، یہ ھذہ کے ساتھ لکھیں گے اس کو. اب سمجھ میں آیا؟ ہاں. اب اسی طرح سے اب یہ جو فیمینائن ہے تو اس کے ایگزامپلس کیسا لکھیں گے؟ اب دیکھیں صاحب فیمینائن ہے تو کیسا لکھیں گے؟ یہ آ گیا. اب یہ فیمینائن کے لیے ھذہ مدرسۃ، یہ فیمینائن دونوں فیمینائن ہو گئے. اب اس کا ڈبل کیسا آئیں گا صاحب؟ ھاتانی، یہ اس کا ڈبل آئیں گا. جیسا کہ اب یہ مدرسۃ، مدرستانی، یہ سنگولر یہ ڈبل، اس کا پلورل آئیں گا مدارسن، مدرستن، مدرستانی، مدارسن، اس کا پلورل آئیں گا. تو اب یہاں پہ جو آئیں گا یہ مدرسے کے لیے لکھ رہے ہیں، تو ھذہ مدرستن، ھاتانی مدرستانی، اور اس کا پلورل جو آئیں گا، اس کے پلورل میں یہ ھذہ آ جائیں گا، یہ فیمینائن سنگولر یہ ھذہ مدارسن، یہ ہو گیا. اب اگر یہ جو ہے انسانوں کے لیے رہا، اب یہ دیکھیے صاحب انسانوں کے لیے رہا تو یہ ایسا آئے گا ھذہ بنتن گرل، ھذہ بنتن دس از اے گرل. ھاتانی اس کا ڈبل ہو گیا، اس کا ڈبل آئیں گا صاحب بنتانی. تو اب یہ جو پلورل ہے، یہ پلورل کا پلورل آئیں گا ہؤلائی، اس کا پلورل آئیں گا بناتن. آپ سنیں گے مدرسے بنات، جامعۃ البنات، لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے، تو یہ پلورل یہ بھی پلورل. بس سمجھ میں آ رہا نا؟ تو یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن فار نیئر، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن فار فار، اس کی جو ہے نا یہ یاد رکھنا پڑیں گے آپ. ھذا ھذانی ہؤلائی، بولیے ھذا ھذانی ہؤلائی، ھذا ھذانی ہؤلائی. اس کو بار بار بولتے رہنا پڑیں گے آپ 10 مرتبہ 20 مرتبہ، جب تک آپ کو اچھی طریقے سے یاد نہ ہو جائے، ازبر نہ ہو جائے، میمورائزڈ نہ ہو جائے، آپ اس کو نون نہ ہو جائیں، جب تک اس کو ھذا ھذانی ہؤلائی، ھذا ھذانی ہؤلائی، ھذہ اس کو بھی رکھ سکتے ساتھ. پھر ھذہ ھاتانی ہؤلائی، ھذہ ھاتانی ہؤلائی، ھذہ ھاتانی ہؤلائی. یہ جو ہے اسماء الاشارہ للخریب للمذکر، مذکر میسکولائن شروع میں پڑھ لیا آپ، مذکر میسکولائن کے لیے مذکر ڈیمانسٹریٹو پروناؤن فار نیئر فار میسکولائن، اور یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن فار نیئر فیمینائن، مؤنث فیمینائن. تو اس کے لیے کیا آئیں گا؟ یہ ھذہ، ھذا میسکولائن کے لیے، ھذہ فیمینائن کے لیے، سنگل اور ادھک خالی ھذا ھذہ،
ہاؤلائی سیم، دونوں میں یہ سیم ہے. اب یہاں پہ ہازانی ہے تو یہاں ہاتانی ہے. ہازا ہازہی، یہاں ہے زال الف، یہ ہے زال الف. ہے لکھنا بہت آسان ہے. اگر آپ کو ایسا مشکل ہو رہا لکھنا، اگر ایسا لکھنا مشکل ہو رہا ہے تو زیرو بنا لیجئے، بیچ میں سے ڈنڈا مار کے ایسا زال ڈال دیجیے. الف لگا ہے تو ہازا، پھر یہ زیرو لگا دیجئے، بیچ میں سے ڈنڈا مار کے ہازہی. ہاؤلائی بھی یہ ہے، یہ لگا کے واو، لام الف ایسا لکھیے یا لام الف ایسا لکھیے آپ کاٹ ماٹ. پھر یہ حمزہ ہاؤلائی، ایسا بھی لام الف ہوتا ہے، لام الف ایسا لکھیے یا لام الف ایسا لکھیے، دونوں بھی لام الف. یہ ہاؤلائی، اس کو ذہن نشین کر لیجیے، یہ ہمارا حصہ ہے پارٹ کا. تو پھر بولیے ہازا ہازانی ہاؤلائی، ہازا ہازانی ہاؤلائی. اسماء الاشارہ للخریب للمذکر، ہازا ہازانی ہاؤلائی. اب اس طرح سے اسماء الاشارہ للخریب للمؤنث، ہازہی ہاتانی ہاؤلائی، ہازہی ہاتانی ہاؤلائی، ہازہی ہاتانی ہاؤلائی، ہازا ہازانی ہاؤلائی. اب اس کو سنگولر خوب یاد رکھ، ہازا ہازہی، ہازا ہازہی، ہازا میسکولائن دیس، ہازہی فیمینائن دیس. ہاؤلائی یہ بوتھ آر سیم ہے، تو یہ یاد رکھیے. ہازانی تو خالی ہازا ہی لکھ کے نون لگا دیا تو ہازانی ڈیول ہو گیا. یہ دیکھیے صاحب، یہ 1 2 3 ایک جیسے لکھتے آپ. اس میں الف لگائے تو میسکولائن، الف لگا کے نون لگائے تو ڈیول میسکولائن. اگر یہ الف کے بجائے ہے لگا دیں تو فیمینائن. یہ ہاتانی ہاؤلائی، یہ ہاؤلائی ایک آ گیا تو ہاؤلائی سیم ہے، یہ دونوں میں سیم ہے. آپ کو جو ہے نا 1 2 یہ 3، 1 2 3 اگر آپ یاد کر لیے تو یہ 1 یہ 2 یہ 3 آپ کو فری مل جاتے ہیں. اس کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا آسان ہے. چلیے ایک مرتبہ اوپر سے پھر پڑھتے ہیں. اسماء الاشارہ، اسماء الاشارہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. اسم یدل علی شیء معین، اسم یدل علی شیء معین یسمى اسماء الاشارہ، یسمى اسماء الاشارہ، یسمى اسم یدل علی شیء معین یسمى اسم الاشارہ. اسم یدل علی شیء معین یسمى اسم الاشارہ. وله نوعان، وله نوعان. اسم الاشارۃ للخریب، اسم الاشارۃ للبعید. ابھی ہم خریب کے بارے میں ہی پڑھے، بعید باقی ہے ہمارا. یہاں تک سمجھ میں آ گیا، یہ بات سمجھ میں آئی. ہازا ہازانی ہاؤلائی، ہازہی، ہازا ہازانی ہاؤلائی، ہازہی، ہازہی ہاتانی ہاؤلائی. اب اس کے ایگزامپلس بھی کریں ہم. ہازا ولد، ہازانی ولدانی، ہاؤلائی اولاد، ہازا کتاب، ہازانی کتابانی، ہازہی کتب. یہ نیئر کے واسطے اور میسکولائن کے لیے. فیمینائن کے لیے ہازہی مدرسۃ، ہاتانی مدرستانی، ہازہی مدارس، مدارس، ہازہی بنت، ہاتانی بنتانی، ہاؤلائی بنات. یہ اب اس میں فار ہے، فار کو دیکھیں گے، یہ آسان ہے. اب یہاں سے اتنا سب میٹ دیں گے ہم، یہ بھی نکال دیں گے. خریب، اب دیکھو بیٹا، اب جو ہے اسم الاشارۃ للبعید، للبعید للمذکر، للمذکر. اسم الاشارۃ للبعید للمذکر. اب دور کے لیے، یہ سیکنڈ ون، دور کے لیے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن فار ریموٹ، ڈسٹینس، فار، جو چاہے بولیے آپ. اب اس کے لیے کیا ہے سب؟ ذالک، ذانک، اولئک. کیا ہے سب؟ ذالک بولے تو ذالک دیٹ، ذالک مینس دیٹ. ذانک اس کا ڈیول ہے، ذانک دوست،
दोज फॉर टू। अब इसी का प्लूरल आएगा साहब उलाइका, उलाइका। दोज फॉर ऑल या दोज फॉर मोर देन टू, दोज फॉर मोर देन टू। इसको मोर देन टू बोलिए आप या दोज फॉर ऑल बोलिए, बोथ आर सेम। अब देखिए साहब ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका। और इसके जैसा कि वहाँ फेमिनाइन सिंगुलर था, यहाँ फार आएगा तिलका, तिलका दैट, या फेमिनाइन दैट। ठीक है, तो अब हम जो है इसके एग्जाम्पल्स जैसा करे थे वहाँ पे यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। ये समझ में आया बेटे यहाँ तक? ज़ालिका दैट, ज़ानिका, ज़ालिका का ड्वेल, ये सिंगुलर, ये ड्वेल, ये प्लूरल। ये कौन है साहब? ये सिंगुलर, ये इसका सिंगुलर है, ये सिंगुलर। हमारे पास सिंगुलर के बाद ड्वेल होता दो, फिर उसके बाद ये प्लूरल, सिंगुलर ड्वेल प्लूरल उलाइका। ये पूरे मैस्कुलाइन है। ठीक है, मैस्कुलाइन के लिए है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से आप देखिए, इसको जो है ना प्रैक्टिस करते जाइए। अब जो है इसके एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। देखिए ज़ालिका, जैसा वहाँ लिखे थे यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप। ज़ालिका बदला लिखे ज़ालिका रजुलुन, दैट इज़ ए मैन। अब इसी का साहब इसका ड्वेल आया तो ज़ानिका, ज़ानिका। इसका ड्वेल रजुलानी, रजुलानी, ज़ानिका, रजुलानी। इसका प्लूरल उलाइका। इसका प्लूरल आएगा रिजालुन, रिजालुन, दैट इज ए मैन। दोज आर टू मेन, दोज आर मेन, और दोज आर मोर देन टू मेन। बस समझ में आ रही ना? ये सिंगुलर, ये ड्वेल, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये ड्वेल, ये प्लूरल। ये हमारा सिंगुलर, ये ड्वेल, ये प्लूरल, एक दो सब। अब ये तो होता था मैस्कुलाइन के लिए। अब ये फेमिनाइन के लिए हम एक फेमिनाइन के लिए तिल का जो वर्ड है, अब वो कैसा लेते हैं? फेमिनाइन अगर आ गया तो अब ये जो है ना यहाँ पे हो गया साहब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर फॉर फेमिनाइन। अब फेमिनाइन के लिए इस्मुल इशारती लिल बईद लिल मुअन्नस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फेमिनाइन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फेमिनाइन। फेमिनाइन के लिए क्या है साहब? तिलका, तानिका, उलाइका। तिलका, तानिका, उलाइका। फिर यहाँ फिर तिलका, तिलका, तानिका, उलाइका। तो अब यहाँ जब हम इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? देखिए आप, तिलका साअतुन, साअतुन वॉच लिए हम। तो इसी तरह से इसका तानिका, तिलका का डिवेल, तानिका, तो इसका भी डिवेल लिखेंगे सा अतानी। ये जो गोलते हैं, गोलते जाके यहाँ पे जब इन्हें डिवेल में आएगा तो ये लंबी ते हो जाएगा, ये बड़ी ते हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे सा अतानी। फिर इसका प्लूरल जो है साहब क्या है साहब? उलाइका, उलाइका नहीं आएगा साहब, उलाइका के बजाय यहाँ लिखेंगे फिर से तिलका, फेमिनाइंस, तिलका। इसका प्लूरल, किसका प्लूरल? साअतुन का प्लूरल। साअतुन का प्लूरल क्या आएगा? साअतुन, साअतुन, दैट इज ए वॉच। दोज आर टू वॉचेस,
دوز آر واچز یا دوز آر مور دین 2 واچز، اس طرح سے لکھیں گے. بس سمجھ میں آ رہی؟ الحمدللہ سمجھ میں آنا اچھی بات ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو آپ پھر سے سن سکتے ہیں کیسا بول رہے ہیں. اگر یہی جو ہے، اگر ہم جو ہے نا کوئی فیمینائن لے لے رہے ہیں، تلکا مدرستن، تلکا امرأتن، ایک ویکیبلری لے سکتے ہیں، کچھ بھی ورڈ ہے. تلکا امرأتن، تانی کا امرأتانی، اولئک نساء، یہاں پہ چینج ہوتا ہے، اولئک نساء، یہ کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. بولیے اسم الاشارتی للبعید للمذکر، اسم الاشارتی للبعید للمذکر، ذالکا ذانکا اولئک اور تلکا. اسم الاشارتی للبعید للمؤنث، تلکا تانکا اولئک اور تلکا. یہ کیا ہے؟ یہ جو آپشن میں ہم رکھے ہیں، جیسا کہ وہاں پہ حاضی ہی لکھے تھے، یہاں پہ جو ہے نا فیمینائن سنگولر، یہ انسانوں کے لیے رہا تو یہ فارمولا. انسان سے ہٹ کے اگر ہے تو سنگولر ڈبل میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، پلورل میں آنے کے بعد وہ فیمینائن سنگولر ہو جائیں گا. فیمینائن سنگولر نیئر کے لیے رہا تو حاضی ہی، فار کے لیے رہا تو تلکا. یہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب ہم ایکسرسائزز کریں گے تو آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں گا. تو یہ یاد رکھیے پھر سے ایک مرتبہ. اسماء الاشارہ اسم يدل على شيء معين يسمى اسم الاشارہ وله نوعان، اسم الاشارة للقریب واسم الاشارة للبعید. پھر اپن اس سے پہلے پڑھے تھے اسم الاشارة للقریب للمذکر، ھذا ھذان ھؤلاء ھذہ. اسم الاشارة للقریب للمؤنث، ھذہ ھاتان ھذہ. اور یہ نیئر کے لیے تھا. اب اسم الاشارتی للبعید للمذکر، ذالکا ذانکا اولئکا اور تلکا. اسم الاشارتی للبعید للمؤنث، تلکا تانکا اولئکا اور تلکا. اس کو اچھی طریقے سے ازبر کریے. یہ بار بار سننا پڑیں گا آپ کو اور بار بار لکھنا پڑیں گا. گرامر ہے یہ، تھوڑا سا محنت کرنا پڑیں گا آپ کو، جبھی یہ آپ کے گوشے ذہن میں رس بس جائیں گا. اس لیے پریکٹس میکس یس آف کورس مین پرفیکٹ، اور وومن بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں. آپ تھوڑا محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ آئیں گا. اس میں بہت سارے ورڈز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے گرامر میں. آپ اس کو بارہا لکھیں. اگر اللہ نے چاہا تو ہم جب سامنے بیٹھ کے روبرو بات بھی کریں گے، اس وقت اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹس رہیں گے تو ہم اس کو آسانی سے اور آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں نہیں سمجھ میں آیا، کہاں تک سمجھ میں آیا. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری طرح سے کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کی اور ایکسرسائز جو ہے وہ ہم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.